बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान नहायती रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप अपनी ज़िंदगी में दौलत की फरावानी, खुशियाँ और सुकून चाहते हैं तो बस दो चीज़ों का सदका अपनी आदत बना लें। ये सदका आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएगा कि आपका रिस्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर की परेशानियाँ, बंदिशें और बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और दौलत की बारिश भी होगी। ये याद रखें कि सदका देने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं है, आपका मालदार होना ज़रूरी नहीं है कि आप सदका दें, बल्कि गरीब और मुखलिस शख्स भी आसानी से सदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज में हम आपको 3 ऐसे सदकों के बारे में ज़रूर बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। सिर्फ 2 सदके देने से ही आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी से गुर्बत का खात्मा हो गया है और आपकी रिस्क में इतनी तेज़ी से इजाफा हो गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा दौलतमंद होने की। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं तब भी इन सदकों को दे सकते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और इन तमाम जोड़ों पर हर दिन सदका देने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ इंसान के हर जोड़े पर सदका वाजिब है। इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर दिन हम हर जोड़े का सदका वाजिब होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस सदक़े को देते हैं? अक्सर हम तब ही सदका देते हैं जब हमें कोई बड़ी मुसीबत या बीमारी आती है। ये सदका ना देने की वजह से हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात, परेशानियों और रिज़्क़ की तंगी आती है। सदका देने से ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून आता है। सदका एक ऐसा ज़रिया है जिससे अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल होती हैं और हमारी तकदीर बदल जाती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब था। उसे समझ नहीं आता थी कि उसकी ज़िंदगी से इतनी मुश्किलात कहाँ आती हैं। फिर उसे किसी ने बताया कि तुम अल्लाह की राह में सदका दिया करो। वो किसी बच्चे को रोटी दे देता था और कहता था कि अल्लाह, मैं तेरी राह पे सदका देता हूँ। और इसके हालात इस तरह चेंज हुए कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो दिन ब दिन अमीर हो गया, कि इस सदके देने से अल्लाह की बरक़ात नाज़िल हो गई और उसकी तकदीर बदल दी। अब हम आपको बताएंगे कि वो सदके जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदके देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमतें आपकी ज़िंदगी में नाज़िल होती हैं। लेकिन इससे पहले हम इस्लामी तलीमात की रोशनी में सदके के बारे में कुछ बातें जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ को समझते हैं और उसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। इस्लामी तलीमात के मुताबिक सदका ना सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि ये एक वसी और जामिया अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रज़ा को हासिल करना का मकसद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सदका करने से ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी से मुसीबतें और बीमारियों का खात्मा होता है, बल्कि ये हमारा रिज़्क और दौलत में भी बरकत लाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएँ जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियाँ होती हैं, हादसात या रिज़्क़ की तंगी, सदक़े से दूर हो जाती हैं। सदक़े के फ़ायदे सिर्फ माल खर्च करना शामिल नहीं है, बल्कि इससे आप मुख्तलिफ़ तरीके से सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाने में अगर किसी को पानी पिला देते हैं तो ये भी सदका है। 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं तो ये भी सदका है। किसी को अच्छी बात बताते हैं, ये भी सदका है। रास्ते से किसी चीज़ को हटा देते हैं, ये भी सदका है। किसी बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो ये भी सदका है। और किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो ये भी सदक़े में शामिल किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो इंसान अपने हालात में तंदुरुस्त हो, जबकि इसके पास दौलत की कमी हो और वो ऐश व इशरत की ख्वाहिश रखता हो और मोहताजी का खौफ भी हो। ये बात हमें ये सिखाती है कि सदका देने का सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब हम खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर भी हम दूसरों की मदद के लिए दिल से तैयार हों।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے دوسروں کو دے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے، جس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرے، غم بانٹے اور اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داروں میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو پیاسے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلایا جائے، یعنی صدقہ دینے کے لیے بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے، کیونکہ کمزوروں کی مدد کرنا انسان کے دل میں محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور آزادی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد اور برکت اسی وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرے۔ محترم ناظرین، آج ہم ان تینوں صدقوں کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان صدقوں کی وجہ سے 7 دن کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور معجزات دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقے بھی جاری رکھتا ہے اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی آپ بلی، کتے، گائے یا بکری کو کھانا یا پانی دیتے ہیں تو آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا یہ صدقہ کسی ایسے جانور کو دے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا صدقہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو اور پیسے دولت کی طرح بہیں تو اس صدقے کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ جو بہت ہی ضروری جو ہر ایک گھر میں کیا جاتا ہے، پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، کیونکہ اس کا اللہ پر کامل اور توکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رزق میں کمی آ رہی ہے تو آپ کو غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے صدقے کو جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا ہے، جو ایک بڑے حکمران اور عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے آ کر اپنی غربت اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ اس شخص نے حضرت عمر سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، لیکن ایک کام کرو، تم صدقہ دینا شروع کر دو اور تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت پر صدقہ دینا شروع کر دیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا میرے حالات میں بہت بہتری آ گئی ہے، رزق میں اتنی کشادگی ہو گئی ہے کہ اب میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن نے فرمایا یہ اللہ کی مدد ہے، جب تم نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا اور صدقہ دیا تو اللہ نے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صدقہ دینا نہ صرف مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون اور فلاح بھی لاتا ہے۔ جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں تمام مسائل جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان تینوں صدقوں میں سے آپ 2 یا 1 صدقہ اختیار کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی گھر کی جو چھت ہے جہاں پہ پرندوں کا آنا جانا ہو وہاں کوئی بھی خالی برتن رکھ دیں، اس پہ پانی ڈال دیں اور ایک اور برتن جس میں آپ کی بچی ہوئی روٹیاں یا آپ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا آپ لوگوں کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، کہتے تھے کہ پہلی روٹی جو ہوتی ہے وہ چڑیوں کاؤں کی ہوتی ہے، جو ہماری دادی، ہماری نانی، ہماری امی لوگ کہتے تھے، لیکن اب تو نہیں وہ ٹرینڈ رہا۔ اب تو لوگ شاید کوئی ہے جن کے دل
میں ان پرندوں کے لیے احساس ہے، وہ پہلی روٹی جو ہے وہ چڑیوں کاؤں کو ہی ڈالتی ہے۔ تو یہ سب سے ایک حساب سے دیکھا جائے تو آسان صدقہ ہے جو آپ ایزیلی اپنے گھر پر کر سکتے ہیں۔ پہلی روٹی بنا کر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر ان چڑیوں کاؤں کو ڈال کر دیکھیں کہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ فراوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا، کسی کی زندگی میں اگر آپ سکون لانا چاہتی ہیں تو دو میٹھے بول بول کر اس کی زندگی میں سکون بھی لا سکتی ہیں۔ کس کو اچھی مسکراہٹ دے کر بھی آپ سکون لا سکتے ہیں اس کی زندگی میں۔ اگر کسی کا دکھ سن کر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو ہمت دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹائم اس طرح کا نکالیں تاکہ آپ دوسروں کے مسئلوں کو سن کر، ان کی پریشانیوں کو سن کر ان کو تسلی دے سکیں۔ یہ ایک ایسے صدقے ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جن پر کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا۔ آپ آسانی سے یہ صدقے کر کے اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 دیتے ہیں تو اللہ آپ کو 10 دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کی زندگی سے تکلیفیں پریشانیاں دور کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں تکلیفیں دور کرتا ہے انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا آپ کو اجر بہت ہی اچھا ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چرندے پرندے بے زبان ہیں، اگر آپ ان کو رزق ڈالتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو ایسے غیب کے ذریعے رزق دے گا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ دھن کی رہ جائے گی، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں وسیع رزق ہوگا۔ جس طریقے سے اس ٹائم مہنگائی جا رہی ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا، اور آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔